بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میرا نام ذیشان نور ہے. صدیق جان صاحب، رضوان غلزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، گزشتہ 2 دنوں سے ہم خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں. اس وقت بھی پشاور میں قیام پذیر ہے. گزشتہ 2 دنوں میں جو نو منتخب عمران خان کے اعتماد یافتہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پہلا جو عوامی اجتماع کیا چارسدہ کے اندر، دوسرا جو انہوں نے گزشتہ روز امن جرگہ کیا خیبر کے اندر. صدیق جان صاحب، ان دونوں ایونٹس کے بعد آپ کی بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئیں. آپ کی جو یہاں کی جو لوکل لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں اور خیبر کے رہنے والے لوگ بھی ہیں، مائدین بھی ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں آپ کی. آپ کیا سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں اور کیا پبلک پلز ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نومبر میں اسلام آباد کیا مارچ کر سکتی ہے؟ کتنے چانسز ہیں اس کے؟ سوری، یہ مجھے مائک ہے میرے پاس. دیکھیں، ایک تو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں جنید اکبر صاحب کے ٹویٹ سے، اور اس ٹویٹ پہ ہم پہلی ویڈیوز میں بات نہیں کر سکے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، دوبارہ انشاءاللہ جلد خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، سابقہ اراکین صوبائی اسمبلی، سابق وزراء اعلیٰ، سابق گورنر صاحبان اور قبائلی عمائدین پر مشتمل امن جرگہ بلایا جائے گا، جن میں خیبر پختونخوا کی امن و امان اور آئندہ کے لاہ عمل کے لیے رہنمائی لی جائے گی. ہم پختونوں کو سیاست اور پارٹی لائن سے بالا تر ہو کر مل کر بیٹھنا ہوگا اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا. اس سے نا آپ ایک چیز دیکھیں، میں نے رضوان بھائی جو آپ نے، میں نے اور اسد اللہ خان صاحب نے جو ویڈیوز کی نا، اس میں ایک پوائنٹ میں مس کر گیا تھا، اس کی میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا، جس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ٹکراؤ اور تصادم ہوگا تو کون سی حکومت گر جائے گی نا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ کے پی کی حکومت گرے گی، اور اس کے میں نے آرگومنٹس بھی دیے، اور میں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس لیے نہیں گرے گی کیونکہ وفاقی حکومت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن اس میں وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو نومبر میں تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف جاتی ہے، جو کہ اس وقت تک نظر آ رہا ہے، پھر تو کے پی کی حکومت گرے گی. لیکن اگر سہیل آفریدی صاحب کو 3-4 مہینے مل جاتے ہیں اور جس حکمت عملی پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کو 3-4 مہینے مل جاتے ہیں، پھر کے پی کی حکومت نہیں گرے گی، پھر وفاقی حکومت کے دھڑن تختہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو قبائلی ہوتے ہیں نا، قبائلی نوجوان ہوتے ہیں یا عمائدین ہوتے ہیں یا جو تنظیمی ذمہ داران ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ مشاورت کا بہت زیادہ ایک کلچر بھی ہے، ایک روایات بھی ہیں. مطلب سارے سہیل آفریدی اس وقت جو میں نظر آ رہا ہے وہ ہر معاملے میں اپنی صوبائی تنظیم کو آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں، پارٹی کے بڑوں کو آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، پوری طرح سے رسپیکٹ دے رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں، جب یہ رضوان بھائی بلائیں گے، سابق گورنرز کو بلائیں گے، سابق وزراء اعلیٰ کو بلائیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں گے، اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ہے کے پی کے کا امن، کے پی کے کا مستقبل، کے پی کے کی آنے والی نسلوں کے حوالے سے فیصلے. اب جو نہیں جائے گا وہ تو اسی لمحے زیرو ہو جائے گا نا. بالکل. اگر وہ جاتا ہے تو بھی مرتا ہے، نہیں جاتا تو بھی مرتا ہے. جاتا ہے تو جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا. نون لیگ کے سابق گورنر چلے جاتے ہیں، نون لیگ کا کوئی سابق وزیر اعلیٰ چلا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کا سابق کوئی عہدیدار، موجودہ عہدیدار چلے جاتے ہیں، اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن ہی ہوگا، تو اکثریت کا فیصلہ ہی سارے مانتے ہیں نا. اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ جرگے کے بعد بھی میرا فیصلہ، تمہارا فیصلہ. جرگے میں تو آپ باؤنڈ ہیں. اب وہ نہیں جاتے تو بھی مرتے ہیں کہ بھائی کے پی کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے اور تم لوگ جا ہی نہیں رہے کیونکہ تمہیں کالز آ گئی ہیں، اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ تانا دیا جائے گا کہ جب وقت تھا کھڑا ہونے کا کے پی کے لیے، پشتونوں کے لیے یا ہزارہ کے لوگ بھی کے پی کے رہنے والے ہیں، جب ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا تو تم لوگ بھاگ گئے تھے. تو وہ بھی ان کے جاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، نہیں جاتے تو بھی مرتے. تو لہٰذا اگر 3 مہینے مل گئے سہیل آفریدی کو، جس طرح سے وہ ابھی دیکھیں نا، کل انہوں نے خیبر میں اناؤنس کیا کہ وہ تمام قبائلی اضلاع میں جائیں گے اور امن جرگے کریں گے جی. اور اس وقت سہیل آفریدی جو ہے نا، ایک انہوں نے غلطی کی، خیر ان کے اپنے قریبی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایمل ولی صاحب کا نام لیا اور انہوں نے میلو یا میلو جو بھی کہا، تو ان کے اپنے ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ اس طرح سے ان کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے سینٹیمنٹس تو یوتھ کے یہی ہے کہ وہ خوش ہیں،
ان کے سینٹیمنٹس یہ ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی مولانا ڈیزل کہیں, مطلب ایک سینٹیمنٹس ہے نا. لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ سہیل کے قریبی لوگ ہیں نا, جو دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پورا صبح آن کر رہا ہے. ووٹ چاہے کسی نے جے یو ایف کو دیا ہے, نون لیگ کو دیا ہے, پیپلز پارٹی کو دیا ہے, اے این پی کو دیا ہے, آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ مان رہا ہے, کیونکہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے مائنڈز اینڈ منرلز کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے بے گھر ہونے کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ امن کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, آپ وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو کے پی کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو لوگ تو آپ کو آن کرتے ہیں کہ آپ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو آپ کیوں خواہ مخواہ میں, اور پھر ایم ولی صاحب نہ آپ 3 میں نہ 13 میں, آپ خواہ مخواہ میں ان کو موقع فراہم کریں کہ آپ ان کا نام لیں اور آپ ان کا نام بگاڑیں اور وہ آگے سے ریئیکٹ کریں اور اپنی سیاست کے. وہ ریلیونٹ ہے بھائی, وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, ان کو بلوچستان سے تو جا کے سینیٹر بنوایا گیا, بلوچستان سے میخلے بنوایا گیا, کے پی کے سے وہ سینیٹر نہیں بن سکے, جو 400 اپنے گھر سے ہار گئے, ان کو آپ جا کے اور ان کو آپ ان کا نام بگاڑے. تو آپ ایسے لوگوں کو ارریلیونٹ کرتے ہیں, آپ ان کا نام ہی نہیں لیتے تو ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے جو میں نے بتایا کہ اگر 3 مہینے ان کو مل گئے تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ تمام قبائلیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تمام قوموں کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تمام مذاہب, تمام مسالک, تمام لوگوں کو لے رہے ہیں. جو امن پاسون ہو رہے ہیں اس میں کوئی کسی تنظیم کا تعلق نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, کل ہماری جو قبائلی عمائدین سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک سیاسی اتحاد ہے خیبر میں. اس سیاسی اتحاد میں تمام پولیٹیکل پارٹی شامل ہیں, تمام مذہبی جماعتیں شامل ہیں, اور اس سیاسی اتحاد کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کے پی کے میں خیبر میں کوئی ملٹری آپریشن قابل قبول نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس میں جے یو ایف بھی ہے, اس میں باقی بھی ساری جماعتیں. جی ٹھیک ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو الائنس ہے سیاسی اتحاد کے نام سے خیبر میں, ان کا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ کے پی کے میں اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو اب نون لیگ بتائے نا, کہے نا کہ ہم اس سیاسی اتحاد کو, خیبر والے سیاسی اتحاد سے ہم الگ ہو رہے ہیں, کہے نا پیپلز پارٹی, کہے نا مولانا, کہے نا اے این پی. سر گراؤنڈ ریالٹیز کے بھی کے کچھ اور ہیں. دیکھیں, گو کے فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. یہاں پہ بھی 2 آراء ہیں. اکثریت کا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی اقدام کرنا ہے وہ عمران خان کی منظوری سے کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو رانا سنولا کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر سے زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے عمران خان کی مشاورت سے ہمیں تاریخ دینی چاہیے. جی. احمد نیازی اور ان کے ساتھ کچھ اور ان کے ساتھی ہیں, لوگ ہیں, ان کے ساتھی نہیں یعنی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ بھی بڑے سنسیئر ہیں خان صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مت کہیں کہ خان تاریخ دے گا, خان تو نہیں کہے گا کہ میری رہائی کے لیے نکلو, ہم نے تاریخ دینی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے یہ ہوا کہ ڈرون کے حوالے سے جو ایک ہوا کہ ایف آئی آر کرانی چاہیے, اس پہ میٹنگ میں طے ہوا کہ خان سے پوچھنا چاہیے. اس پہ کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یار آپ خان سے مت پوچھیں, آپ کیوں ہر چیز کا بوجھ خان پہ ڈالتے ہیں, آپ فیصلہ کریں. یہ ہو کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ یہ فیصلہ کیا ہے, اور اگر کسی نے جانا ہے تو وہ خان کے پاس جائیں کہ مہربانی کریں انہیں روکیں, یہ کام نہ کریں. آپ اپنے طور پہ فیصلے لیں بڑے, اور اگر اس کی جو ہیٹ محسوس کریں جن کے خلاف وہ فیصلے, تو وہ خان کے پاس چلے جائیں کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ذرا. مطلب یہ ہو ہر چیز آپ خان کے اوپر مت ڈالیں کہ خان جو کہے گا تو وہ سارے کیسز خان کے اوپر بنتے جائیں گے. تو آپ انڈیپینڈنٹ بھی تو کچھ فیصلے کریں نا, یہ بھی رائے. لیکن پہلی رائے میں نے آپ کو بتا دی, اس میں بھی ایک وزن ہے کہ جناب ہم نے اسلام آباد اگر جانا ہے تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے انسانی جانوں کا. تو خان صاحب کل کو کہیں کہ بھائی تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں ہے, مجھ سے پوچھ تو لیتے, میں تو نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی جانیں جائیں, مجھے تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. تو اس لیے دیکھیں, عمران خان صاحب کی ملاقات اگر سہیل آفریدی سے ہو گئی تو 3 سے 5 بڑے فیصلے ہو جائیں گے, جس میں اسلام آباد مارچ کے حوالے سے بھی ہو جائے گا, وفاق سے تعاون کے حوالے سے بھی ہو جائے گا, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بھی ہو جائے گا, ڈرون جو اٹیک ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے قانونی چاروائی کیا کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گا, ملٹری آپریشن کے حوالے سے, کابینہ کے حوالے سے ہو جائے گا. وہ جو قانون وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ قانون واپس لے لیں گے جس قانون کے ساتھ کے پی کے میں آپریشن ہو رہا ہے. تو سہیل آفریدی کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہی گیم چینجر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا رضوان غلزئی صاحب, سر آپ جو خیبر پختونخوا کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, تمام ڈائنامکس ہے, اس کو آپ بڑا قریبی جانتے ہیں. آپ کوئی بڑا ایونٹ ہو, کوئی بڑا جلسہ ہو, کوئی جرگہ ہو, ایون کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جب ووٹنگ کا معاملہ تھا, آپ نے وہ تمام چیزیں کور کی, آپ بات چیت کرتے ہیں کے پی کے لوگوں کے ساتھ. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سموار یا منگل کی جو بات ہو رہی تھی کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی, رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی, گزشتہ روز جو
خیبر کے اندر امن جرگے میں جتنی سخت تو میں خیر نہیں کہوں گا، لیکن چونکہ اس رجیم کے لیے موجودہ حکومت کے لیے تو سخت تقریر تھی نا وہ، اب کیا ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اور وہ ملاقات کے بعد کیا بڑے فیصلے، جیسے صدیق جان صاحب نے بتایا کہ 3 4 5 بڑے فیصلے وہ لینے جا رہے ہیں، تو اگلا 1 مہینہ یا نومبر کتنا ایونٹ فل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ذیشان صاحب، جو آپ نے بات کی نا، ہم ظاہر ہے جو اس وقت گفتگو سن رہے ہیں یا گراؤنڈ کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں اسی کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. ایک بات جو صدیق بھائی کر رہے تھے، میں اس کے حوالے سے تھوڑا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اس وقت نا وفاق کے اندر، وہ سہیل آفریدی اپنی ہر تقریر کے اندر اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ جب سے میں آیا ہوں تو میرے اوپر مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں، اور وہ ہو بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا کے اوپر بھی، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے پریس کانفرنسیں ہوئی، سارا کچھ ہوا، اور یہ تاثر ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ شاید ایک ربر اسٹیمپ قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں اور عمران خان ان کو ایک خاص مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں، اور وہ عمران خان جو ان کو کہیں گے وہ اس طرح کریں گے. تھوڑا سا اس سے حقیقت مختلف ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے ان کے پاس اپنے پلانز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے دیکھیں گے کہ عمران خان ان کو بتائیں گے تو وہ اس کے اوپر ایگزیکیوشن کریں گے. پلانز ان کے پاس ہیں، مشاورت وہ کر رہے ہیں، جیسے صدیق بھائی نے کہا کہ وہ ہر چیز کے اوپر بالکل مائنیوٹلی ہر کسی کو آن بورڈ لے رہے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں، وہ قبائلی مائدین سے بات کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے. جیسے اب یہ کل رات خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہاں پہ ایک بڑی طویل میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی، اور اس میں تمام قیادت تھی، اور اسی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ساری قیادت کو بلائیں گے، ہم سارے سابق وزراء اعلیٰ کو بلائیں گے، گورنرز کو بلائیں گے، اور یہ ہمارا روڈ میپ ہوگا امن امان کے حوالے سے. دوسری، وہ اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے جو احتجاجی کال ہے جو نومبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اس دفعہ پہلے ہمارے پاس پلان اے تھا تو پلان بی نہیں تھا، اس دفعہ ہمارے پاس پلان بی بھی ہوگا، سی بھی ہوگا، ڈی بھی ہوگا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی اس کو لیڈ کرے گی، صوبائی حکومت اس میں اسٹریٹجی تبدیل ہے، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی ان سے ہوا، ویسے تو آف دی ریکارڈ ملاقات تھی اور اس کے اندر ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں تھیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی اس بات پہ کہ کیا آپ ربر سٹیمپ ہیں یا آپ ہر چیز ادھر سے دیکھتے ہیں. اور جو ہم نے دیکھا بھی، وہ جس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان سے ایک ملاقات جس میں صدیق بھائی نے کہا ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، انہوں نے صرف گائیڈنس لینی ہے، کچھ سوالات ہیں جس کے حوالے سے رہنمائی لینی ہے، اور فوراً ساری چیزیں اس کے وہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں، شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے کہ کس کو بنانا ہے، لیکن فائنل کال وہ ادھر سے لے کے اس کی روشنی میں وہ اپنی ساری ایگزیکیوشن کریں گے اور چیزیں فلو میں آ جائیں گی جو اس وقت تک رکی ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی تاکہ یہ ایک تاثر لیا جائے کہ عمران خان سے ملاقات اگر نہیں ہو رہی تو صوبہ جو ہے وہ جیم ہو چکا ہے. یہ کسی حد تک تو سہیل آفریدی بھی یہی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی ملاقاتیں ہماری پھر میں پرائم منسٹر آفس میں بھی جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی، وفاق کے ساتھ تعاون کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا، سیکیورٹی میں جو تعاون کا معاملہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب وہ یہ تاثر خود سے یہ دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان ریلیونٹ ہیں، عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک طرف وفاق کا تو پرپس سرو ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو اور چیزیں سٹینڈ سٹل میں رہیں، لیکن دوسری طرف یہ انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ سہیل آفریدی بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے. ان سے بار بار پوچھا جاتا رہا، صدیق بھائی نے پوچھا کہ اگر نہیں عمران خان سے ملاقات ہوگی تو پھر کیا کریں گے آپ، مطلب کیا 6 مہینے ملاقات نہیں ہوگی تو کبھی نہ. تو انہوں نے کہا جی یہی ہے، اگر نہیں کروائی جائیں گے تو میں تو نہیں خود فیصلے کر سکتا، خود سے میں کر سکتا ہوں لیکن میں نے جو کال ہے فائنل وہ ان سے لینی ہے. اب حکومت کا ایک آیا موقف، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی منڈے کو نہیں تو ٹیوزڈے کو ملاقات کروا دی جائے. اگر نہ ملاقات نہیں بھی ہوتی، ان کیس 29 نومبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے، اس میں فیملی جائے گی، اور ابتدائی چیزیں عمران خان اگر یہی کانسنٹ دے دیتے ہیں سلمان اکرم راجہ کے ذریعے یا علیمہ خان، عثمان خان، نورین خان کے ذریعے کہ ٹھیک ہے میں ان کچھ چیزوں پہ ایگری ہوں، آپ سہیل آفریدی کو یہ کہیں کہ وہ یہ فیصلے کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کی ملاقات اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی ایٹ لیسٹ پیغام آ سکتا ہے کہ سہیل آفریدی تو یہ پوزیشن لے کے بیٹھا ہے، آپ کس کے اوپر کیا موقف ہے، تو ایک چیز آ جائے گی. ویسے تو یہ ساری سچویشن میں لگ نہیں رہا کہ وہ 29 ستمبر والی جو اکتوبر والی سماعت ہے شاید وہ بھی کینسل کر دی جائے. مقصد تو یہی ہے نا، وہ 12 دن کا وقفہ کیوں ڈالا گیا، اسی وجہ سے ڈالا گیا. تو یہ ایک تو یہ والا معاملہ ہے. دوسرا جو obviously جو صدیق بھائی نے بات بھی کی وہ بڑی ڈیٹیل سے پہلے بھی، نومبر کے حوالے سے جو بھی پلان ہے وہ پلان پہلے سے ڈیفرنٹ ہوگا. دیکھیں حکومت کے پاس جو اس سے نمٹنے کا پلان ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ کشمیر میں بھی ہے، وہ مریدکے میں بھی ہے، وہ 26 نومبر کو بھی تھا، وہ اس دفعہ بھی وہی پلان ہے ان کا، طاقت کا استعمال ہے. اب ایک فیلئر آپ کا ہو چکا، اور وہ فیلئر بھی اس لیے تھا کہ یہ نہیں تھا کہ لوگ نہیں تھے یا آپ کے پاس بندے نہیں تھے، وہ یہ تھا کہ لیڈر آپ کا نہیں کھڑا رہا اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو گئی. اچھا اب وہ اسٹریٹجی نہیں ہوگی، اس دفعہ لیڈر نہیں ہوگا، یہ ساری صورتحال تبدیل ہوگی تو نتائج بھی تبدیل ہو سکتے ہیں.
نتیجہ پہلے والا نہیں ہو سکتا. یہ اس کے واضح جو ہے نا وہ امکانات موجود ہیں. اس میں آرگومنٹ صدیق بھائی نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ چونکہ طاقت ہے اور طاقت کے ساتھ پورے ایک طاقت کا سسٹم انٹرنیشنلی بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ ٹریگر کر جاتی ہیں, جو اس وقت یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں, پنجاب میں جو حالات ہیں, کسانوں کے جو حالات ہیں, مرید کے واقعے کے بعد جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, اور پی ٹی آئی مینج کر لیتی ہے اس حد تک کہ جس حد تک پوری تنظیم انوالو ہے, اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کے پی کے جو مسئلہ نہیں ہے, ہم نے پنجاب سے بھی لوگوں کو بھی نکالنا ہے. اس کے حوالے جو ان کی اسٹریٹجی ہے, اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے اور لوگ نکل آتے ہیں اور پاکستان میں ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اسٹریٹجی جو استعمال ہوئی ایک ایک کر کے, آپ نے یہاں پہ لیڈر کو کمپرومائز کر کے کر لیا, پنجاب میں اس طرح سے کر لیا, کشمیر میں کسی حد تک نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ یونٹی تھی, لوگ تھے. وہ چیز اگر یہاں آ سکتی ہے تو وہاں پہ پھر نتائج بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو اگر اس کو سم اپ کیا جائے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت چلانے نہیں آیا, میں تبدیلی لانے آیا ہوں. تبدیلی کس چیز میں لانے آئے ہیں؟ جو اس ٹائم سٹیٹس کو ہے, جو کامیاب نہیں ہو سکا عمران خان کو رہا کروانے میں, جو کامیاب نہیں ہو سکا عمران خان کی ہدایات کے مطابق خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے کام کیے تھے وہ کروانے میں, تو اگر تبدیلی آنی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا. تو تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تبدیلی اسٹریٹجی میں بھی ہوگی, وہ تبدیلی ایگزیکیوشن میں بھی ہوگی, اور نتائج میں بھی پھر تبدیلی کا امکان موجود ہے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ سر, رضوان غلزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, 2 اجتماع ہو چکے ہیں. آج کرک کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا اجتماع کرنے جا رہی ہے, آپ کو وہاں سے بھی مناظر دکھائیں گے. دوبارہ بھی صدیق جان صاحب سے, رضوان صاحب سے ٹائم لینے کی کوشش کریں گے, اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.